ملا وضو کوئی شرط نہیں. آنکھیں بند کریں, تھوڑا گردن کو خم دیں, پھر آج تک جو گناہ کیے, جان کے, بھول کے, چھپ کے, ظاہراً, زبان سے, آنکھوں سے, بچپن میں, جوانی میں, رب کریم مجھے نفس نے دھوکہ دیا, شیطان کا غلبہ ہوا, مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, تیری پکڑ سخت, میں کمزور, میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. اور خدا کی قسم بندے کی طاقت نہیں ہے اللہ کی پکڑ کو برداشت کرے. یا اللہ جس طرح تو نے آج تک میرے عیبوں پہ پردے ڈالے, تو ایسے کرم کر کے میرے گناہ معاف کر دے. جب بندہ نادموں کی توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنا تو محبوب لگتا ہے, اللہ اس کے تمام گناہوں پر قلم پھیر دیتا ہے. آنکھیں بند, گردن جھکائی, گناہوں کی توبہ, پھر خیال دل کے مقام پہ لے آئیے. سنیے, دل کرتا ہے اللہ 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 اللہ, دل کرتا ہے. سنیں, شروع میں دل کی دھڑکن سنے گی, پھر یہ دل کی دھڑکن واضح طور پر اللہ اللہ پکارے گی, سنے گی انشاءاللہ آپ کو. اس کے علاوہ میرے بیٹے, میرے بھائی, نماز نہیں چھوڑنی. میری پیاری بہن, نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ. زانی, شرابی, بدکار, لعنتی, دیوس, سب سے گناہگار بے نمازی. حدیث پاک ہے, جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا, اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. بے نمازی 3 سزائیں دنیا کی, 3 سزائیں قبر کی, 3 سزائیں قیامت کی. بے نمازی زندگی بھر سکون نہیں پائے گا, مرے گا پیاس ایسی. نمازی اس کی قبر جہنم کی بٹھی بنا دی جائے گی, قیامت تک سڑے گا, بھنے گا, پھر قیامت آئے گی. بے نمازی اللہ کی قبر کے سانپ بھیجے گا. حدیث پاک ہے, اس سانپ میں اتنا زہر ہے, اگر وہ سانپ ایک ڈنگ زمین پر مار دے, قیامت تک زمین پر گھاس نہیں سکتا, زمین سڑ جائے, قیامت تک وہ سانپ کھائے گا. میرے محبوب فرماتے ہیں جب وہ سانپ ڈنگ مارے گا, یہ بے نمازی 70 ہاتھ میں دھس جائے گا, قیامت تک یہ سانپ کھائے گا, پھر قیامت آئے گی. بے نمازی 3 سزائیں قیامت کی. روزے قیامت قبروں سے نکلیں گے, اللہ ان کے منہ کالے کر دے گا. بے نمازی اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ ملے گا. حدیث پاک یہ پکڑتے پیٹے گا, روئے گا, اپنے ہاتھوں کو ایسے کھائے گا, چبا چبا کر کونیوں تک کھا جائے گا. اللہ ہاتھ جوڑے گا, یہ کھائے گا, کچھ نہ بنے. بے نمازی روزے قیامت اللہ اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مارے گا, نیکیاں قبول نہ کرے گا. کون ہے بے نمازی؟ سن لو میرے بھائی, شرعی مسئلہ. روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں شرعی عذر کے بغیر. جو روزانہ 1 نماز چھوڑتا وہ بھی بے نمازی ہے. قضا ہو جائے, قضا پڑھے, چھوڑ نہیں سکتا. نماز پڑھیں, وضو کریں, وضو میں مسواک, میرے آقا کی سنت ہے, یہ سب دیکھ لیں. کوئی بڑی قیمتی نہیں ہے, 2 روپے میں مل جاتی ہے بازار سے. ایک بالش لمبی ہو, یہ چھوٹی انگلی اتنی موٹی اور سیدھی ہو, یہ مستحب ہے. یہ میرے آقا کی سنت ہے. دانت صاف ہوں گے, دانتوں کے مرض دور ہوں گے, دانت مضبوط ہوں گے. لیکن حدیث پاک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا امتی جو 5 وقت وضو میں مسواک وضو نماز پڑھے گا, روزے قیامت اللہ سے راضی ہو جائے گا. کیا چاہیے؟ دوسری حدیث یہ پاک ہے, جس نماز کے وضو میں مسواک استعمال کی جائے وہ نماز بغیر مسواک وضو سے 70 گنا زیادہ شان رکھتی, فضیلت رکھتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں خدا کے محبوب کا کوئی امتی ہو, امیر غریب, 5 وقت وضو میں مسواک وضو نماز پڑھے, جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پائیں گے, کلمہ پا کے پھر جان قبض کریں گے. کیا چاہیے؟ ایمان سے خاتمہ. یہ 2 روپے کی مسواک میں, اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے. یہ خزانوں کو ضائع نہ کرو. دین اسلام میں ننگے سر پھرنے اجازت نہیں ہے. ہم نے دین کو تماشا بنایا ہے. میں نے کراچی میں دیکھے اشتہار لگ گئے, ننگے سر نماز ہو جاتی ہے, عقل مارے گی. مجھے ایک ملا مولوی صاحب, ننگے سر نماز پڑھا. میں نے ان سے عرض کی میرے بھائی ٹوپیاں پڑی ہیں, ٹوپی سر پہ رکھ لو. کہتا ہے شاید آپ نے اشتہار نہیں پڑھا کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. تو میں نے عرض کی یہ ناف سے لے کر یہ گٹھنا کہ ایک نیکر پہن لیا کرو, نماز پڑھ لیا کرو, نماز اس سے ہو جاتی ہے. کہتا ہے ہی یہ ادب نہیں ہے نا. میں کہا بے شرم, پھر یہ ادب ہی نہیں ہے. ننگے سر پھرنا دین اسلام اس کی اجازت نہیں ہے.
حدیث پاک میرے محبوب فرماتے ہیں ننگے سر پھرنے والے پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ کیا کرے گا شیطان؟ حج کرائے گا، نمازیں پڑھائے گا، ہمارا منہ کالا کروا دے گا، اسٹیئرنگ اس کا ہاتھ میں ہوگا۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ میرا مشاہدہ ہے، آپ تصدیق کر لیں، جس بچے کو والدین ناپسند کریں، خدا کی قسم اس بچے کا بیڑا غرق اور ناس ہوتا میں نے خود دیکھا ہے۔ اور جس امتی کو خدا کا رسول ناپسند کرے وہ کیا خیر پائے گا؟ ننگے سر نہیں پھرنا، یہ امامہ، دستار، پگڑی نہ مولویوں کی نشانیاں نہ موزروں کی ٹریڈ مارک، یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا امتی جو پگڑی باندھ کر نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں اور ساتھ کی جائے گا۔ دوسری حدیث پاک میرے محبوب فرماتے ہیں جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے یہ صاحب عزت رہیں گے۔ سب دیکھیں یہ داڑھی، سب دیکھیں اور متجہ ہو کر دیکھیں اور آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ یہ داڑھی میرے آقا مدنی سرکار کی سنت ہے اور اس کی حد یہ ہے، یہ دیکھیں ایسے ناپے تھوڑی سے نیچے، اس طرح سے ایک مٹھی، 4 مشت، 4 انگلی، یہ ایک مٹھی سے بڑی ہو گئی ہے، اس کو کوئی چاہے تو کٹوا سکتا ہے، نہ کٹوائے تو منع نہیں، لیکن ایک مٹھی سے اور ایک انگلی بھی چھوٹی ہے یہ کٹواتا ہے، منڈواتا ہے، یہ گناہ کبیرہ۔ تیرا کوئی مسلک ہے اسی مسلک کے عالم سے پوچھ لے، جاہل نہ ہو عالم ہو، وہ آپ کو بتائے گا داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ چند باتیں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے۔ میری پیاری بہن، پردہ آپ پر فرض ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے اللہ اس کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا میں نے مردوں عورتوں کو دیکھا، اللہ کے فرشتے لوہے کی قینچیوں سے ان کی کھال کتر رہے ہیں اور وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں۔ میں کہ جبریل امین یہ کیسے مرد عورتیں ہیں؟ عرض کی آقا یہ وہ مرد ہیں جو اپنے آپ کو بنا سوا کر غیر عورتوں کو دکھاتے تھے، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو آراستہ کر غیر مردوں دکھاتی تھیں، آج رب ان کا حسن برباد کر دے گا۔ حدیث پاک ہے جس مرد نے غیر عورت کو مس کیا ہوگا، جس عورت نے غیر مرد کو مس کیا ہوگا، روز قیامت جسم کے حصوں کو جہنم کے انگاروں سے داغا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ خالہ کی بہن، السلام علیکم، یہ کیا یہ چچا کی لڑکی ہے اس لیے میری بہن بنتی ہے، چچا کا بہن، السلام علیکم۔ خدا کی لعنت ہے، یہ تیرے لیے غیر محرم، دین اس کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائی۔ ایک اور خباثت ہے مسلمانوں میں، یہ خباثت ہے مسلمانوں میں، یہ خباثت کیا کرتے ہیں؟ میں نے اس کو اپنی بہن بنا رکھا ہے، نہ خدا نے بنایا نہ تیرے ماں کے بطن سے وہ پیدا ہوئی، تیری بہن کیسے بن گئی بھائی؟ یہ ضلالت ہے، اللہ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، میں نے اسے بہن بنا رکھا ہے۔ خدا پاک کی قسم میرے پاس کیس آئے جس نے آج کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بنا کر اس کے پاس آنا جانا شروع کیا، کل اس خبیث نے اس سے بدکاریاں کی لعنت پھٹکار مول دی۔ دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کون آتا